السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی ہے یا بہن ہے، مجھے نہیں پتہ، آئی ڈی سے وہ کہتے ہیں کہ سر آپ پچھلے چند دنوں سے چھوٹی کلپس تو بہت ڈال رہے ہیں، شارٹس ڈال رہے ہیں، لیکن جیسے آپ پہلے ہر روز ایک ڈیٹیل ویڈیو ڈالتے تھے ویسے نہیں ڈال رہے، تو پلیز روزانہ ایک ڈیٹیل ویڈیو ضرور ڈالا کریں، بے شک وہ تھوڑی سی ہی لمبی ہو، بہت لمبی نہ بھی ہو تو ڈالا ضرور کریں۔ تو آئیے میں آپ کی اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اور چونکہ برزخ سیریز سے متعلق جو واقعات ہیں ان میں بہت زیادہ لوگوں کو انٹرسٹ بھی ہے، تو برزخ سیریز سے ہی متعلق ایک واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ یہ بنو امیہ کے زمانے میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا، عبد الملک ابن مروان۔ اس کے زمانے کا یہ واقعہ ہے کہ اس کے پاس ایک آدمی آیا، اور وہ آدمی جو ہے بہت گناہ گار آدمی تھا، اور ایسا گناہ کیا کرتا تھا جو میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو اور نہایت ہی جوان آدمی تھا، کوئی ایسا نہیں کہ کوئی بوڑھا آدمی تھا، لیکن بہت غمگین حالت میں عبد الملک ابن مروان کے پاس آیا کہ عبد الملک ابن مروان نے اس کی طرف دیکھا اور چونک گیا۔ کہا کیا بات ہے، تجھے کون سا غم کھایا جا رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ شاید اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہوگا۔ تو عبد الملک نے کہا کہ اچھا تیرا جو گناہ ہے کیا وہ زمین و آسمان سے بھی بڑا ہے؟ اس نے کہا میرا گناہ زمین و آسمان سے بھی بڑا ہے۔ تو عبد الملک ابن مروان نے کہا کہ کیا تیرا گناہ عرش سے بھی بڑا ہے؟ اس نے کہا ہاں میرا گناہ عرش سے بھی بڑا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں سب سے بڑی مخلوق عرش ہے، اور عرش کتنی بڑی ہے یہ آپ کو سمجھانے کے لیے ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو کتابوں میں آتی ہے۔ اسے حافظ ابن کثیر نے بھی روایت کیا ہے، اور مختلف اور کتب میں بھی آتی ہے کہ تمام کائنات اور تمام آسمان کرسی کے آگے ایسے ہیں جیسے بڑے میدان میں کڑا پڑا ہو، اور کرسی عرش کے آگے ایسی ہے جیسے ایک بڑے میدان میں ایک کڑا پڑا ہو۔ اور وسع کرسی السماوات والارض، اور کرسی اتنی وسیع ہے کہ تمام زمین و آسمان اس میں سما جائیں، اور عرش اتنا بڑا ہے کہ کرسی بھی اس میں سما جائے اور ایک کونے میں ایک کڑے کی صورت پڑی رہے۔ اتنا بڑا عرش ہے، اور یہ کہتا ہے کہ میرا گناہ عرش سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ تو عبد الملک کہتا ہے کہ کیا تیرا گناہ اتنا بڑا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اسے ڈھانپ نہیں سکتی؟ اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے۔ اب وہ خاموش ہو گیا کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ تو ایسی ہے کہ اس لیے تو بندہ جو ہے وہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، کیونکہ اس کا اپنے رب پہ یہ یقین ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے معاف کرے گا، کیونکہ توبہ کی توفیق بھی اسی رب نے دی ہے۔ تو وہ خاموش ہو گیا۔ تو عبد الملک نے کہا کہ اچھا مجھے بتا تو صحیح تیرا گناہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں کفن چور ہوں، یعنی میں اتنا خبیث آدمی ہوں کہ لوگ تو زندوں سے چیزیں چراتے ہیں نا، میں مردوں سے چیزیں چراتا ہوں۔ میں اتنا خبیث آدمی ہوں کہ لوگ جب اپنے پیاروں کو دفن کر کے چلے جاتے ہیں اور وہ سکون کی نیند گھروں میں سو رہے ہوتے ہیں اطمینان کے ساتھ کہ ہمارے پیاروں کو اب کوئی تنگ نہیں کرے گا، اور میں جا کے ان پیاروں کو تنگ کرتا ہوں جو اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتے، صرف دنیاوی منفعت حاصل کرنے کے لیے۔ میں نے اتنا گناہ گار ہوں۔ تو عبد الملک اس سے پوچھتا ہے اچھا مجھے بتا تو صحیح کہ تجھے کیا غم کھا رہا ہے؟ اس نے کہا میں نے ایک رات میں 5 قبریں کھودی ہیں، اور ہر قبر میں نے جو حال دیکھا ہے اس سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور 5 قبروں کے 5 حال دیکھنے کے بعد اب میں اس کیفیت میں ہوں کہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میرا ہوگا کیا۔ تو عبد الملک اس سے کہتا ہے کہ اچھا مجھے بتا تو صحیح کہ تو نے قبروں میں دیکھا کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے ایک قبر کو کھودا تو اس کے مردے کو میں نے دیکھا کہ اس کا منہ قبلے کی طرف سے پھیر دیا گیا ہے، اور اس کو عذاب ہو رہا ہے، اور مختلف عذاب ہو رہا ہے۔ یہ اتنا بڑا عذاب ہے کہ قبلے سے اس کا چہرہ پھیر دیا گیا ہے۔ تو میں ڈر کر وہاں سے بھاگنے لگا، تو ایک غیبی آواز آئی، کیا تو اس شخص سے پوچھے گا نہیں کہ یہ اس حال میں پہنچا کیسے؟ تو میں نے پوچھا تو جواب آیا کہ یہ شخص نماز کو حقیر سمجھتا تھا، اس لیے اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو میں وہاں سے ہٹا اور میں نے کہا اچھا ایک اور قبر کھود کے دیکھتا ہوں، شاید یہاں سے کچھ معاملہ ہو جائے۔ تو جب دوسری قبر کھودی تو کیا دیکھتا ہوں کہ قبر کا جو مردہ ہے اس کا چہرہ سور کی طرح ہو گیا ہے، ایسے لگتا ہے کہ کسی پگ کو یہاں دفنایا گیا ہے، اور وہ توق میں اور بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے، یعنی ہینڈ کفس بھی ہیں اور گلے میں بھی اس کے ایسی چین پڑی ہوئی ہے جو جیسے مجرموں کو پہنائی جاتی ہے۔
یہ دیکھ کر میں ڈرا اور پیچھے ہٹا تو آواز آئی، تو پوچھے گا نہیں کہ یہ اس حال میں کیسے پہنچا؟ تو میں نے کہا یہ سوال میری قدرت سے باہر ہے۔ تو اس آواز نے کہا کہ یہ شراب پیتا تھا، اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام نہیں سمجھتا تھا۔ میں ایک اور قبر کی طرف متوجہ ہوا اور میں نے کہا یہاں کھودتا ہوں۔ یہاں کھودا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آگ کی میخوں سے بندھا ہوا ایک مردہ ہے اور اس کی زبان گدی کی طرف، پیچھے کی طرف سے اس کی زبان نکلی ہوئی ہے۔ یہ دیکھنا تھا کہ میری تو حالت خراب ہو گئی اور میں وہاں سے پیچھے ہٹا تو وہی آواز آئی اور کہنے لگی تو جاننا نہیں چاہے گا کہ اس حال میں یہ کیسے پہنچا؟ اس نے کہا کہ یہ لوگوں کا مال دبانے کی کوشش کرتا تھا۔ اب آپ دیکھیں آج کل کے زمانے میں بھی آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگ اثر و رسوخ والے، وہ لوگوں کا مال کھا جاتے ہیں، لوگوں کو کام دیتے ہیں پر انہیں تنخواہیں نہیں دیتے۔ اثر و رسوخ والوں کے تو مال کلیئر کر دیتے ہیں اور جو اثر و رسوخ والے نہیں ہوتے ان کو ٹالتے رہتے ہیں۔ چوتھی قبر کی طرف وہ کہتا ہے میں نے کھودی تو دیکھتا ہوں کہ مردہ آگ میں جل رہا ہے اور اس کو فرشتے مار رہے ہیں اور وہ چیخ رہا ہے۔ میں ڈر کے پیچھے ہٹا تو آواز آتی ہے کہ تو جاننا نہیں چاہتا کہ اسے اس حال میں کس چیز نے پہنچا دیا، کیا عذاب ہوا؟ تو اس نے کہا، میں کہا کہ میں قوت نہیں رکھتا۔ تو اس آواز نے کہا کہ یہ جھوٹا آدمی تھا اور جھوٹی قسمیں کھایا کرتا تھا۔ اب دیکھیں ہمارے ہاں آج کل ایک بڑا ٹرینڈ چل گیا ہے، واللہ واللہ، بات بات پہ واللہ۔ جن کو تھوڑا بہت عربوں سے ایکسپوجر ہو جائے وہ ہر بات پہ ان کا واللہ شروع ہو جاتا ہے، حالانکہ انہیں خبر بھی نہیں ہوتی، لیکن بس وہ بول چال کا حصہ بن گیا۔ کتنے لوگ ہیں رزق پر بیٹھے ہوئے، دکانوں پر بیٹھے ہوئے جھوٹی قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں، جھوٹے وعدے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سے اندازہ کریں کہ یہ کوئی چھوٹی چیزیں نہیں ہیں۔ کہتا ہے میں 5ویں قبر کھودی تو کیا دیکھتا ہوں کہ فرشتے اس مردے کو آگ کے ستون سے مار رہے ہیں اور وہ خوب چلا رہا ہے۔ میں ڈر کر واپس ہونے لگا تو ایک آواز آئی کہ کیا تو جاننا نہیں چاہے گا کہ یہ اس عذاب میں کیوں مبتلا ہے؟ تو میں نے کہا میرے اندر تو طاقت نہیں ہے۔ تو اس آواز نے کہا کہ ایک ایسا شخص تھا جو کھیل کود میں مصروف رہتا تھا، یہ کھلاڑی آدمی تھا، نہ نماز کا، نہ روزے کا، نہ زکوٰۃ کا، نہ حج کا، یعنی دینی معاملات کو ایسے بھلائے بیٹھا تھا جیسے اس نے مرنا ہی نہیں ہے۔ تو آج دیکھ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ایسا کرنے سے، اس طرح کی زندگی جینے سے منع کیا تھا۔ تو مطلب کیا ہے کہ قبر کا عذاب دل، آنکھ، کان، زبان، پیٹ، شرمگاہ، سارے بدن کے جس جس حصے سے گناہ ہوا ہے اس کے اوپر معاملہ سخت ہوگا۔ تو یہ سارے معاملے دیکھ کر یہ شخص اس کیفیت میں آ گیا کہ اسے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میرا کیا ہوگا۔ میں نے تو زندوں نہیں، میں نے تو مردوں کا حق مارا ہے، زندوں کا حق مارنے کے اوپر یہ معاملہ ہے۔ تو سوچے ایک لمحے کو، ہم سب اپنا اپنا حساب خود کریں، اکاؤنٹیبلٹی کریں، اپنے ایک دوسرے کا احتساب کریں، اپنا اپنا خود احتساب کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارا دن کیسے گزرتا ہے، ہم روز کیا کرتے ہیں، اور پھر ہم اپنے گناہوں کی اپنے رب کے حضور معافی مانگیں، معافی چاہیں اس سے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما اور ان نیک اعمال کو تو قبول فرما، مجھے اخلاص عطا فرما، مجھے بخش دے، مجھے معاف فرما، اے اللہ تو میرے حال پہ رحم فرما، میں گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، سیاہ کار ہوں، پر بندہ تو تیرا ہوں، اس در پہ نہیں آؤں گا تو کہاں جاؤں گا، نہ کہیں جہاں میں امان ملی، نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں، تو بچا بچا کے نہ رکھ کسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ پا ہو تو عزیز تر ہے دکان آئینہ ساز میں۔ اللہ اکبر، اے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔